بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، آج میں آپ سے ایک دردناک کہانی پیش کروں گی۔ جو ہم یہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ اتنا دردناک حادثہ ہوا 2 بچیوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ جو ہے اتنا پانی اویلیبل نہیں ہے، تو یہاں پہ جو کھڈے وغیرہ بنا کے رکھتے ہیں اس میں پانی اسٹور کر دیتے۔ انہوں نے بڑا سا ایک ہود بنایا ہوا ہے، کنویں کی طرح وہ بنا ہوا تھا پانی کا، تو اس میں ان کی 2 لڑکیاں ڈوب کے مر چکی ہیں۔ تو وہ آگے بھی آپ کو پروسیجر دکھاتی جا رہی ہوں، اور اس طریقے سے ہم یہاں جا رہے ہیں اور تعزیت کے لیے جا رہے تھے، تو میں نے کہا یہ آپ سے بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ کیسے کیسے گاؤں میں پانی بھرا رہتا ہے اور بچوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ گھر کے سامنے سے ایک بڑا حوض بھرا ہوا ہے، تو آگے چل کے وہ بھی دکھاتی ہوں۔ اور ہم وہاں پہ گئے تو کہہ رہی تھی کہ 2 لڑکیاں تھیں جو گھر سے دونوں اکٹھے گھومتی پھرتی تھی، 4-5 سال کی بچیاں تھیں، قرآن شریف پڑھتی تھی، اسکول جاتی تھی، تو دونوں کٹھے گھومتی تھی۔ تو گھر کے سامنے وہ بچیاں کھیل رہی تھی، تو گھر کے سامنے وہ اتنا بڑا حوض بھرا ہوا تھا تاکہ جو پانی اسٹور کیا جاتا ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بچیاں شاید پڑوس میں گھومنے گئی ہیں، تو یہ رات ہو گئی، پھر ڈھونڈنے لگے تو ان کے گھر میں ایک بھینس تھی، تو وہ بار بار چلا رہی تھی، تو انہوں نے کہا شاید اس بھینس کو پیاس لگی ہے، ہم پانی پلاتے ہیں۔ تو وہ بھینس پانی کے پاس لے کے جاتے، پھر بھی پانی نہیں پی رہی تھی اور چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسا کیوں کر رہی ہے۔ تو یہ جا کے پانی پینے کے لیے گئی ہے، تو وہاں پہ چھوٹی بچیوں کے چپل پڑے تھے، تو وہاں دیکھ کے یہ حیران ہو گئی، تاکہ اس کو لگا کہ اس میں ڈوب تو نہیں گئی ہے۔ تو پھر اس میں 2-4 لوگ نیچے اترے ہیں، پھر اس میں سے ڈھونڈ کے دونوں بچوں کو پایا۔ یہ دیکھیں صاف ستھرا پانی بھی ہے، مگر یہ آپ کو دکھاتی ہوں اتنا بڑا یہ بڑا ہوا ہے جیسے کنواں بھرا ہوتا ہے، اس میں بھی زیادہ پانی ہے، ایک آدمی اندر جائے تو ڈوب جاتا ہے۔ یہ سیور لگا ہوا ہے، اسی لیے پانی خراب نظر آ رہا ہے، مگر پانی وائٹ ہے، اس میں پانی اسٹور کر کے رکھتے ہیں۔ ویسے نلکے کا پانی نہیں ہوتا یہاں پہ، کم ہے پانی، جہاں کڑوا پانی ہوتا ہے، تو جو واٹر کا پانی ہوتا ہے وہ اس میں ڈال کے یہ اسٹور کر کے رکھتے ہیں۔ تو اسی میں جا کے یہ دونوں بچیاں ڈوب کے مر گئی۔ ابھی بھی گھروں کے سامنے یہ ان کے یہ ہے، ابھی بھی ڈر نہیں ہے کہ اور بھی بچے ہیں، پتہ نہیں ان کا بھی یہی حال نہ ہو، مگر خیال کرتے ہیں، مگر پانی کا بھی بحران ہے، تو یہ بیچارے کیا کریں۔ یہ گھر تو پکے بنائے ہوئے ہیں، مگر پانی گھر میں نہیں ہے، تو اسی لیے کوئی ٹانکی وغیرہ چھوٹی گھر میں بنا کے رکھے تو وہ نہیں ہے۔ تو وہ ایسا ہوا کہ بچوں کو نکالا پانی سے، وہ دونوں ہی بیچاریاں مر چکی تھی، 1 دن کے پیدا ہوئی تھی اور بڑی بھی ہو رہی تھی، اور دونوں ہی کزن تھی، ایک گھر کی دونوں بچیاں تھیں، دونوں جو بھائی ہوتے ہیں شادی شدہ، ان کی 2 بیٹیاں، تو بیچاریاں بس اسی طریقے سے وہ گزر گئی۔ تو ہم نے کہا چلو ان کے پاس چلتے ہیں تعزیت کے لیے، تو یہ انہوں نے ہمارے لیے انتظام کیا، مکھن، چینی اور رائتا اور مرغی کا سالن بنایا، یہ سوانجڑے کا اچار تھا، سلاد تھی، اچار تھا، گاجر کا، لسی وغیرہ، یہ ہم نے پی کے اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بہت ہی دکھ ہوا، انہوں کے ساتھ ہم نے تعزیت کی، انہوں نے ساری کہانی بتائی، ہمیں بھی دکھ ہو رہا تھا، جیسے کوئی اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ ایسا نہ کرتے تو شاید بچیوں کو باہر نہ چھوڑتے یا خیال میں رکھتے تو ایسا نہ ہوتا، مگر اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تو یہی ہوا ان کے ساتھ، اور بیچاری دونوں ہی ساتھ میں مر گئی، ایک ہی گھر میں دونوں بچیاں، قہرام مچ گیا، اور ان کی مائیں جو تھی باقاعدے بے ہوش ہو گئی، اور ابھی ایک لڑکی کی اماں تو اپنے آپ کو سنبھال چکی ہے، مگر دوسری کی امی جو ہے وہ بیچاری بہت ہی پریشان اور خود ہی بیمار ہو گئی ہے، اور بہت ہی کمزور اور بیمار پڑی ہوئی ہے۔ تو ان کو پہلے سے ہی تکلیف تھی، مگر بچی کا صدمہ ہوا تو پھر
ऐसे ही बेचारी बीमार पड़ी हुई है। मगर वो सारी स्टोरी बता रही थी बच्चों की, मगर कह रही थी बहुत बच्चे चल रहे हैं, वो तो घूम फिर रहे हैं, मगर इसका शायद हयाती इतनी थी तो नहीं बच पाई, नहीं तो इसका डूब जाते हैं लोग, बाहर निकलते हैं, हयाती होती है तो घूमते फिरते हैं, मगर इसकी ज़िंदगी इतनी थी तो दोनों बेचारी चली गई। फूल जैसी बच्चियाँ थी, 5 साल की। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नत दे, फिर तो उसमें आला मकाम अता करे। बस उसकी माँ यही दुआ कर रही थी कि और क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की मर्ज़ी, बस अल्लाह ताला ऐसा दुख किसी को ना दे। अल्लाह ताला रहम करे हर बच्चों पर, हर माँओं पर, हर बापों पर, हर दुनिया की बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो हम वहाँ से जाके, हमने सुना हुआ था कि जाएंगे, इतने दिन हो गए तो रमज़ान में जाना पड़ा। तो सुबह को निकले थे 8:30 बजे तकरीबन। हमें इतना टाइम हो गया लौटने में, 8:30 बज चुके थे, तो वापस लौट के आ गए। 4 घंटे को जाने का लगा, 4 घंटे हमें लौटने का, और थोड़ा सा टाइम बीच में मिला तो हम वहाँ पे 1 2 3 घरों में घूम के फिर वापसी हो गई हमारी। तो अल्लाह ताला रहम करे, यही दास्तानें होती हैं। और बस क्या करें, गांव में भी बच्चे फिरते हैं, ढेर सारे बच्चे इतने दिनों के, ये सालों से ये रह रहे हैं, ऐसे ही इनका अल्लाह पनाह दे, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हुआ इसी तरीके से। मगर अभी जो हुआ तो वो बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। तो ये भैंसें भी वहाँ से पानी पीती हैं, और ये खुद से कपड़ों धोने के लिए पानी निकालती हैं और बर्तनें वाश करती हैं। तो ये सारा काम उन्हीं पानी से करती है। पीने के लिए तो दूर से पानी भर के आते हैं, तो इस गांव में पानी नहीं है, इसीलिए स्टोर करके रखते हैं। बस बेचारे लोग हैं, क्या करें। सर्दियां थी, अभी गर्मियों में तो पानी की शिद्दत और भी बढ़ जाती है, मगर अगर सर्दियां थी तो ये तालाब भरा हुआ था। अभी थोड़ा सा कम लग रहा था, मगर सर्दियों में ये पूरा भरा हुआ था और ठंडा ठंडा पानी था। तो बस अल्लाह ताला रहम करे, आगे बच्चों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आगे इस हादसों से इनको बचाए, हर मुसलमान को बचाए। हम भी बच्चों वाले हैं, अल्लाह ताला रहम करे, बच्चों को अल्लाह ताला बड़ी ज़िंदगी दे। तो गाइज़, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं जा रही थी तो मैंने कहा आपसे शेयर करती जाऊँ, ये जो भी गाँव आ रहे हैं तो मैं आपसे शेयर करती जा रही हूँ। टंडो आदम, टंडो अला यार, मीरपुर खास का भी रास्ता इधर से जाता है। तो सब रोड पे मैं बताती जा रही थी, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से